غیرت کا تقاضا اہل بھٹکل کے ویب سائٹ bhatkalis.com میں پیش خدمت ہے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خطاب جو آپ نے مورخہ 10 میں 1989 مظفر نگر میں منعقدہ تعلیمی کانفرنس کے افتتاح کے موقع پر علماء کے سامنے کیا تھا۔ خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون۔ حضرات، تاریخ میں اور بڑے بڑے پیشواؤں مذاہب، خدایان انقلاب اور مسلمین امت اور بانیان سلطنت کے تذکرے میں ان کے بہت سے جملے نقل کیے گئے ہیں جن میں ان کی دل کی طرف اور ان کا اندرونی سوچ، ان کا یقین لگتا ہے بلکہ توقع ہے، اور ان فکروں نے بڑا کام کیا ہے اپنے وقت پر۔ لیکن میرا جتنا مطالعہ ہے اور میں نے کم سے کم 3 زبانوں میں عربی، فارسی، اردو میں جو تذکرے پڑھے ہیں، جو تاریخ کتابیں پڑھی ہیں، ان میں ایک جملہ مجھے ایسا ملا ہے جس میں کتاب کی مضمون نہیں بلکہ اس میں ایک طوفان ہے، اور اس ایک جملے نے وہ کام کیا ہے جو بڑی بڑی فوجوں نے، بڑی بڑی طاقتوں نے، بڑی بڑی سلطنتوں نے اور بڑی بڑی ذہانتوں نے اور بڑے بڑے عزم و ارادے نے وہ کام نہیں کیا۔ وہ فقرہ ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ لے کر جائیں۔ مجھے بعض مرتبہ کسی بڑے بین الاقوامی اجتماع میں، جس میں دنیا عالم اسلام کے کم سے کم ممتاز ترین افراد جمع تھے، بڑے بڑے علماء، مفکرین اور بڑے بڑے ملک کے قائدین جمع تھے، اس سے آخر میں کہا گیا کہ میں کچھ عرض کروں، تو میں نے ان کی خدمت میں بھی وہی جملہ پیش کیا۔ میں نے کہا کہ آپ اتنے دن سے تقریریں سن رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں اور اجلاس میں شریک ہیں، یہاں سے آپ کیا امانت لے کر جائیں گے، کیا پیغام لے کر جائیں گے، اور کس چیز کو تم رہبر بنائیں گے؟ وہ فقرہ ہے صدیق اکبر کا فقرہ ہے جس کا ترجمہ ممکن نہیں، اگر ترجمہ کیا جائے بہتر سے بہتر زبان میں تو وہ جوش، وہ درد، وہ یقین کہاں سے آ سکتا ہے جو اس جملے کے اندر ہے۔ اور اس جملے میں کہا جا سکتا ہے کہ کایا پلٹ دی، بالکل انقلاب برپا کر دیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ آج آپ جس دین کے امین ہیں، جس دین کے حامل ہیں اور جس دین پر عمل کر رہے ہیں، آج جو شریعت اسلامی، دین اسلامی اور شریعت اسلامی اس وقت وہ زمین پر موجود ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہزاروں لاکھوں مدارس قائم ہوئے ہیں اور علوم شرعیہ کی تعلیم ہو رہی ہے، اور دین کے نام پر ہر زمانے میں لوگ اپنی جانیں دیتے رہے، مال دیتے رہے اور اپنے عزیز سے عزیز ترین متا لٹاتے رہے، اس میں اس کا بانی اور اس سب کا صحرا جس کے سر نہیں، میں اس کے سر کو بہت بڑا سر سمجھتا ہوں، اس کی تعظیم کرتا ہوں، وہ صدیق اکبر تھے۔ میں اس جملے کو کہتا ہوں کہ جس جملے کے سر ہے، ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ بولنے والا متکلم ہے، لیکن اس کے کلام نے وہ اثر کیا ہے جو بڑے بڑے زندہ انسان اور بڑے بڑے طاقتور سلاطین اور بڑی فوجوں اور فوجی طاقتوں کے مالک نہیں کر سکے۔ وہ جملہ ہے کہ جس وقت عرب کے سرزمین پر ارتداد
پھیلنے لگا، ارتداد پھیلا اور طوفان کی طرح پھیلا، سیلاب کی طرح، یہاں تک کہ یہ سمجھا جانے لگا کہ اب اس دین کا اللہ ہی محافظ ہے، اس دین اب آثار اچھے نہیں معلوم ہوتے، اور مدینہ طیبہ، جواسا اور طائف ایسے چند مقامات تھے کہ جہاں مسلمان سمٹ کر رہ گئے تھے اور وہاں دین اپنی پوری شکل میں موجود تھا۔ اس وقت صدیق اکبر نے جو صحیح معنی میں خلیفۃ الرسول تھے اور حکمت الہی نے ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد حکمت الہی نے جس شخصیت کا انتخاب کیا اس میں راز یہی تھا کہ سب سے پہلے اس دین کے محفوظ ہونے کی ضرورت تھی۔ امت کا درجہ بعد میں ہے، سلطنت کا درجہ اس کے ہی بعد میں ہے، اور معاشرے کا درجہ اس کے ہی بعد میں ہے، لیکن پہلے مسئلہ یہ تھا کہ دین محفوظ رہ جائے، اپنے صحیح عقائد کے ساتھ اور اپنی صحیح دعوت کے ساتھ، اور اللہ کلام محفوظ رہ جائے، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ یہ مزاج حضرت صدیق اکبر کا تھا، بکر صدیق کا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ میں اتفاقی واقعات ذالک تقدیر العزیز العلیم کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو امت کو یہ الہام فرمایا، امت کو یہ توفیق دی اور اس کے دل میں یہ ڈالا، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے تھے کہ ان کو خلیفہ جانشین پیغمبر خلیفۃ الرسول ان کو بنانا چاہیے۔ تو جب یہ ارتداد کی آگ پھیل رہی تھی اور تین طرح کے لوگ تھے، جیسے کہ امام خطابی نے معالم السنن میں تجزیہ کیا ہے، کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے مطلق ارتداد اختیار کر لیا تھا، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم اس دین پر نہیں رہیں گے، ہم نے اس دین کا انکار کیا۔ کچھ وہ لوگ تھے جو زکوٰۃ کے منکر تھے، یعنی حکم زکوٰۃ کے، مسئلہ زکوٰۃ کے، زکوٰۃ کوئی چیز نہیں، ہم نہیں مانتے۔ کچھ وہ لوگ تھے زکوٰۃ کو مانتے تھے لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم بیت المال کو دینے کے پابند نہیں ہیں، ہم یہی وصول کریں گے اور اپنی ثوابدید کے مطابق یہی صرف کریں گے۔ لیکن پہلا گروہ جو تھا وہ تو کھلا ہوا مرتد تھا، اور وہ دوسری نبوتوں کے پرچم کے نیچے، وہ مسیلمہ کذاب کے جھنڈے کے نیچے یا سجاح کے جھنڈے کے نیچے یا طلحہ کے جھنڈے کے نیچے آ گیا تھا۔ اور دوسرا جو زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر تھا، زکوٰۃ کا منکر تھا، وہ بھی اس نے بھی کفر اختیار کیا۔ لیکن تیسرا جو تھا وہ صرف یہ کہتا تھا کہ ہم زکوٰۃ کے قائل ہیں، زکوٰۃ ادا کریں گے، لیکن ہم اس کے پابند نہیں، اس کا ہم وعدہ نہیں کرتے کہ ہم بیت المال کو دیں گے۔ تو وہ صدیق اس وقت کھڑے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بکری کے گلے باندھنے والا رسی کا پھندا ہے، جو اس کا بھی انکار کرے گا میں اس سے بھی لڑوں گا، اور جو ایک عناقن کا لفظ کہا کہ جو ایک بکری کے بچے کو بھی نہیں دے گا میں اس سے بھی لڑوں گا۔ اس وقت ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، وہ جملہ ایسا ہے کہ وہ ایک کتاب نہیں بلکہ ایک کتب خانے اس پر بھی بھاری ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد کا اسلام کا بقا اور یہ فرائض کا اپنی جگہ پر اپنی اصلی حالت میں رہنا اور امت مسلمہ کا اس دین کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ سب اس جملے کا اس میں اثر ہے۔ میں اور زیادہ آگے بڑھ کر نہیں کہتا کہ وہ بالکل اس کا رہین منت ہے، محض وہ سبب ہے، لیکن اس آج دینداری جو دنیا میں باقی ہے کسی شکل میں، اس میں اس جملے کا ضرور اثر ہے، اس جملے کا فیض اس میں شامل ہے۔ وہ کیا جملہ تھا؟ عربی کے 3-4 لفظ ہیں۔ ایک جملہ ہے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کوئی قطر بیعت ہو سکتی ہے اور میں ابوبکر زندہ ہے؟ کیا ابوبکر کی زندگی میں دین کی زنجیر، دین کی خلائی زنجیر کی کسی کڑی، اس کے کسی سرے کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ کیا قرآن مجید کے کسی نقطے کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ میرے جیتے جی میں زندہ ہوں اور میں یہ دیکھوں اپنی آنکھوں سے کہ دین کے ایک فرض کا انکار کیا جا رہا ہے۔ ارتداد تو بڑی چیز ہے، ایک دین کے ایک فرض کا، ایک نص قطعی، منصوص قطعی کا انکار کیا جا رہا ہے۔ میں پھر میری حیف ہے میری زندگی پر، یہ وہ کہہ سکتے ہیں میں ان کے اس جذبے کو ادا کر رہا ہوں اس جملے میں کہ پھر میں کس لیے زندہ ہوں۔ یہ وہ جملہ تھا جس کو تاریخ میں انہی حرفوں کے ساتھ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اپنے عربی زبان کے مطالعے اور تاریخ کے مزاج کو سمجھنے
کی بنا پر کہ اس میں ذرا بھی کوئی اس میں بھی قتل موت نہیں ہوئی. یہ اس جملے میں یہ انقصوں کا عمل نہیں ہوا. وہ دین تو بڑی چیز ہے، لیکن عرب وقت کی زبان سے نکلا وہ جملہ جو تھا، اس جملے میں غیرت صدیقی ایسی تھی، اور اس جملے میں دل کا درد ایسا تھا، اور جملے میں سلاست اور عام لوگوں کے سمجھنے کی صلاحیت ایسی تھی کہ مورخین نے اس کو اپنے الفاظ میں ادا کرنے کی کوشش نہیں کی. اور میں دعوے کے ساتھ حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن و حدیث صحیح حدیثوں کے علاوہ، قرآن تو قرآن اللہ کا نام ہے، لیکن صحیح حدیثوں کے علاوہ اور احادیث کے دفتر کے علاوہ اگر کسی جملے کے متعلق، کسی کے مقولے کے متعلق، کسی انسان کے فانی انسان کے مقولے کے متعلق یہ ضمانت دی جا سکتی ہے اور یہ ذمہ لیا جا سکتا ہے، وہ بالکل اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے. تو میں دعوے کے ساتھ کہوں گا کہ یہ جملہ ينقص الدین وانا حی، کسی مورخ کے ضمیر نے اجازت نہیں دی، اور اس پر جو اس جملے کا اثر ہوا ہوگا اس نے اس کو اس کا موقع نہیں دیا کہ وہ اس کا اپنی زبان میں دوسرے کسی جملے کے ذریعے اس کا ترجمہ کرے. یہ جملہ ہے، اس نے انقلاب عظیم برپا کر دیا، اور یہ جملہ غیرت صدیقی کا مظہر ہے. اور اسی غیرت صدیقی نے اسلام کو، مسلمانوں کے نہیں، اسلام کو اس وقت تک باقی رکھا ہے. اسلام کو باقی رکھنے والی سلطنتیں نہیں تھی. اسلام کو باقی رکھنے والی وہ طویل عریض حکمرانی اور وہ شہنشاہیاں جو خلافت عموی کی شکل میں، خلافت عباسی کی شکل میں، اور سلجوقیوں کی سلطنت کی شکل میں، اور ترکان عثمانی کی شکل میں، اور مغلوں کی سلطنت کی شکل میں، اور آج مصر و شام اور عراق، اور پھر یہاں تک میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جزیرۃ العرب میں جب کبھی کوئی حکومت قائم ہوئی جزیرۃ العرب کی نسبت کے باوجود بھی، یہ اس کا فیض نہیں ہے، اس کا کارنامہ نہیں ہے کہ آج اسلام باقی ہے. یہ آج جو اسلام باقی ہے اپنی اصل شکل میں، وہ غیرت صدیقی کا نتیجہ ہے. اور اسی غیرت صدیقی کے حامل علماء کو ہونا چاہیے. اور اسی غیرت صدیقی کے حاملین نے اسلام کو ہر خطرے سے محفوظ رکھا ہے. میں صرف تین واقعات کا انتخاب کرتا ہوں آپ کے سامنے، علماء کرام کے سامنے. ایک جب خلق قرآن کا فتنہ آیا اور مامون جیسے باجبروت بادشاہ نے، ایک دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت روئے زمین کی سب سے بڑی شہنشاہی امپائر کہتے ہیں، وہ سلطنت عباسیہ تھی. وہ سلطنت عباسیہ کے مطلق العنان فرما روا مامون ابن ہارون رشید، مامون نے خلق قرآن کی سرپرستی کی، عقیدہ خلق قرآن کی سرپرستی کی. میں اس کی اس وقت تشریح نہیں کر سکتا، آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک علمی بحث ہے. اس کو آپ تاریخ میں، یہ علم کلام کتابوں میں دیکھیے کہ اس خلق قرآن کے عقیدے کے کیا اثرات ہو سکتے تھے. ان میں سے ایک اثر یہ، ادنا اثر یہ بتاتا ہوں جو سب زیادہ مہلک و خطرناک تھا کہ سمجھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر معانی نازل ہوئے، لیکن آپ نے ان معانی کو، ان مضامین کو اپنے الفاظ میں ادا کیا. تو خلق قرآن سے یہ نتیجہ بھی نکل سکتا تھا. یہ کلامی بحث تھی، بہت فلسفیانہ اور دقیق. ہر مامون نے اس کی سرپرستی کی، اور سرپرستی نہیں کی بلکہ وہ اس کا وکیل بن گیا. اس کو اپنی عزت، اپنی سلطنت کی طاقت کا نشان بنا دیا، علامت بنا دیا کہ اگر لوگ اس کو نہیں مانتے تو وہ سلطنت سے باغی ہیں اور میرے نافرمان ہیں. اس وقت اللہ کا ایک بندہ جس کا نام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو ائمہ اربعہ میں سے ایک امام ہے اور اپنے زمانے کے وہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، امام بخاری وغیرہ سب ان کے شاگرد ہیں، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کا انکار کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن مجید اپنے الفاظ کے ساتھ، اپنے معنی کے ساتھ، اپنے نقطوں کے ساتھ، ایک ایک حرف کے ساتھ کلام الہی ہے. اسی طرح نازل ہوا لوح محفوظ سے، اس طرح قلب اطہر پر نازل ہوا اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیا. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مامون نے، اور اس کے بعد اس سے زیادہ متوکل نے، معتصم نے جلادوں کو بلایا اور ان جلادوں کو تیار کیا اور حضرت احمد بن حنبل سے کہا، امام احمد بن حنبل سے کہا کہ اے ابو عبداللہ، اگر تم اس کے قائل ہوتے ہو تو میں ولیعہد کو ہٹا کر، ولیعہد سلطنت کو ہٹا کر تم کو اپنے پہلو میں جگہ دوں گا، یہاں آ کر بیٹھو. اور اگر تم اس کے قائل نہیں ہوتے تو یہ جلاد کھڑے ہیں.
انہوں نے کہا ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسول حتی اقول به، میں کچھ نہیں جانتا، آپ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا سند لائیں، میں ابھی قائل ہوتا ہوں۔ سے جلات کو حکم دیا، جلات نے ایک کوڑا مارا۔ جلات خود کہتا ہے کہ خدا کی قسم اگر ہاتھی پر وہ کوڑا پڑتا تو چنگھاڑ مار کر کے بھاگتا، لیکن اس کے بعد کوڑا کھانے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسول حتی اقول به۔ دوسرے جلات کو حکم ہوا، تازدم جلات، اس نے کوڑا مارا۔ اس طرح اتنے کوڑے ان کے لگائے گئے کہ دوسرے کے قابل نہیں تھے، بڑی مشکل سے ان کو سواری پر سوار کیا گیا، سہارا دے کر اور جیل بھیج دیا گیا۔ داستان لمبی ہے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد واسق آیا، متوکل کے بعد واسق آیا، وہ معتصم کے بعد متوکل آیا، اور وہ اس میں ذرا نرم پڑا، اور پھر اس کے بعد اس نے یہ فرمان واپس لیا۔ اس وقت یہ محضر پھرایا گیا تھا علماء، اور چند علماء تھے امام احمد بن حنبل کے ہم مسلک اور ہم مزاج اور ان کے طریقے پر کہ جنہوں نے دستخط نہیں کیے، بہت سے علماء نے دستخط کر دیے، لیکن فتنہ قرآن فروغ ہوا، اور ایسا فروغ ہوا کہ صرف کتابوں کے تاریخ کتابوں کے اندر اور آنکھ کے اندر دفن ہو کر رہ گیا۔ اگر ہم ہی لوگ نہ بتائیں، میں ہی آپ کے سامنے ذکر نہ کرتا، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس پورے مجمع میں شاید یہی علماء کرام یہاں اسٹیج پر رونق افروز ہیں، یہ فتنہ خلق قرآن سے واقف ہیں، اس اصطلاح سے اس کے معنی سمجھتے ہو۔ اس پورے مجمع میں شاید 10 آدمی بھی نہیں ملیں گے جو خلق قرآن کیا ہوتا ہے، فتنہ خلق قرآن کیا تھا اور کب ہوا تھا، یہ اس کو داستان پارینہ بنانے والا، اس کو کتابوں میں دفن کر دینے والا، اس کی دعوت کو دنیا میں قیامت تک کے لیے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں مٹا دینے والا۔ یعنی اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اور کتنے ہی فتنے آئے، خلق قرآن کا فتنہ اب دنیا میں زندہ نہیں ہوگا۔ یہ کارنامہ امام احمد بن حنبل کا تھا، جس کے لیے اس زمانے کے لوگوں نے کہا کہ ابو بکر یوم الردہ و احمد بن حنبل یوم المحنہ، یہ دو بہت بڑے دین کے محافظ تھے، اور انہوں نے آخری درجے کی قربانی دی اور آخری درجے کی خدمت کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنہ ارتداد کے مقابلے میں، اور امام احمد بن حنبل نے فتنہ خلق قرآن کے مقابلے میں۔ یہ ایک عالم کی ایک خلیفۃ الرسول کی، ایک صدیق اکبر کی غیرت تھی، وہ ان کی شان ان کی صدا کے مطابق تھی، اور یہ ایک عالم دین کی غیرت تھی، ایک محدث کی غیرت تھی، لیکن دونوں میں غیرت تھی۔ اس غیرت نے اس پورے یہ جو ایک جال پھیلا ہوا تھا، اور ہم آپ اندازہ نہیں کر سکتے کیا تزلزل تھا بغداد کی مجلسوں میں، بغداد کے محفلوں میں، گھروں میں، درس کے حلقوں میں، جہاں پڑھے لکھے آدمی جمع ہو، وہاں کوئی محفل شاید خالی ہوتی ہو اس پر تبصرہ کرنے سے، اور سب لفظ اندام تھے جو اہل غیرت تھے، جو دین کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، وہ لفظ اندام سے کیا ہوتا ہے، اور جو اس کے داعی تھے وہ بھی متفکر تھے۔ ایک عالم کی غیرت نے، ایک عالم کی استقامت نے فتنے کا خاتمہ کر دیا۔ پھر میں تیسری چیز کا ذکر کرتا ہوں، تاتاریوں کا جب حملہ ہوا، تاتاریوں کے حملے کا آپ اس وقت اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ تاتاری چین سے نکلے، اور وہ چینی ترکستان میں اور مشرقی ایشیا میں پھیل گئے۔ یہ ترکستانی جو آج روس کے ماتحت تھے، پہلے اس میں پھیل گئے، اور سمرقند و بخارا ان کا نشانہ بنا۔ لیکن ان کے فتنے کی ہولناکی کا یہ حال تھا کہ یورپین مورخوں نے لکھا ہے کہ انگلستان کے ساحل پر مچھلی کا شکار کرنے والے مچھیرے، جن کا ذریعہ معاش یہی تھا، ماہی گیری تھی، وہ کئی ہفتے تک تاتاریوں کے ڈر سے نہیں نکلے، کہیں تاتاری یہاں نہ آ جائیں۔ جو دنیا کے نقشے پر نظر رکھتے ہیں، جغرافیہ سے واقف ہیں، کہاں یہ چین، کہاں یہ ترکستان، یہ ایشیا کا یہ مشرقی کنارہ، اور کہاں انگلستان کا وہ ساحل۔ لیکن ایسی ہولناکی تھی، ایسی دہشت پھیلی ہوئی تھی کہ وہ ہمت نہیں کرتے تھے۔ اور پھر اس زمانے کی ایک مسل تھی، یہ آج تک عربی کتابوں میں محفوظ چلی آ رہی، اذا قیل لک ان التتر ظلموا فلا تصدق۔ ہر بات مان لینا، ہر ممکن وقوع واقعہ پیش آ سکتا ہے، لیکن کوئی تم سے کہے کیسے سچا آدمی کہے کہ تاتاریوں نے کئی شکست کھائی، اس پر یقین نہ کرنا۔ تاتاری شکست کھانے والے ہیں ہی نہیں،
تاتاری اور شکست ناممکن ہے، دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی. وہ تاتاری اور جن کا حال یہ تھا کہ ایک عورت چلی جاتی تھی سینکڑوں کے مجمع میں اور مارنا شروع کرتی تھی، لوگ گردنیں جھکا دیتے تھے. پھر ان میں سے کوئی پکار کر کہتا رہی یہ تو عورت ہے، یہ تو خاتون ہے، تب لوگوں کو سمجھتے. اور یہ سب تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بعض اوقات ایک تاتاری ایک مسلمان کے پاس سے گزرا. مسلمان زمانے کے سپاہیگری سے واقف ہوتے تھے، ہمارے آپ کی طرح نہیں تھے، وہ اسلحہ بھی رکھتے تھے، وہ اپنا دفاع بھی کر سکتے تھے. ایک تاتاری ایک مسلمان کے پاس سے گزرا، اس سے کہا دیکھو بھائی میرے پاس اس وقت تلوار نہیں، اتفاق سے کوئی چھری چاقو نہیں ہے، تم اس پتھر پر سر رکھ کر لیٹ جاؤ، میں چھری لے کر آتا ہوں تو میں ذبح کروں گا. مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ اسی طرح سے دم بخود پڑا رہتا تھا، حرکت نہیں کرتا تھا، اپنے قتل کے انتظار میں، یعنی بھاگ سکتا تھا، کہیں منہ چھپا سکتا تھا، درخت پہ چڑھ سکتا تھا، ہمت نہیں تھی. یہ حالت تھی تاتاریوں کی کہ وہ ناقابل شکست سمجھے جاتے تھے. اور یہ سمجھا جاتا کہ اب اسلام کوئی مستقبل نہیں ہے. آرلن نے اپنی تاریخ میں پیشین اسلام میں صاف لکھا ہے کہ کوئی دور سے دور کی پیشین گوئی بھی ایسی نہیں، ناقابل قیاس سے ناقابل قیاس بات بھی اس سے بڑھ کر نہیں تھی کہ تاتاری مسلمان ہو جائیں گے. سب کچھ ہو سکتے تھے، مسلمان نہیں ہو سکتے تھے. مسلمان کے نزدیک ایسے ذلیل تھے کہ اس وقت جو تصویریں ملی ہیں اور جو ماسکو اور لیننگراڈ کے کتبخانوں میں محفوظ ہیں، ان میں دکھایا گیا ہے کہ گھوڑے کی دم سے ایک مسلمان کی داڑھی بندھی ہوئی ہے، مسلمان عادل کی داڑھی بندھی ہوئی ہے اور وہ چلا جا رہا ہے تو گھوڑے کو بھگاتا ہوا اور وہ مسلمان اس کے ساتھ جا رہا ہے، اس کا کام تمام ہو گیا. یہ تصویریں ملی ہیں. تو آرڈن میں لکھا ہے کہ ہر چیز کی پیشین گوئی کی جا سکتی تھی، اس کی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی تھی کہ تاتاری اسلام قبول کریں گے. یہاں تک اس نے لکھا ہے کہ اگر کچھ قیاس کہا جا سکتا تھا تو اتنا کہ تاتاری عیسائی ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کے محلوں میں، ان کے محل خانوں میں مسیحی بیگمات تھی جو حسین و جمیل بھی ہوتی ہیں، جو فلسطین سے کہیں سے لائے تھے. تو اگر وہ دین قبول کرتے تو عام طور پر اپنی بیویوں کے اثر سے اور ہمسایوں کے اثر سے لوگ دین میں بدل دیتے ہیں اور اپنا توجہ میں بدل دیتے ہیں، سب کچھ بدل دیتے ہیں. اس نے کہا کہ لیکن اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ اسلام قبول کریں. مزار تفصیلات نہیں جا سکتا، لیکن تاریخ نے یہ شہادت دی. اور جیسا کہ آرڈن نے لکھا ہے کہ اسلام اپنے خاکستر سے بلند ہوا. اسلام جو خاکستر کے نیچے تھا، یعنی بجھ کر جل کر اور بجھ کر راک کے نیچے ہو گیا تھا، اس نے سر نکالا، سر اٹھایا اور اس نے تاتاریوں کو مسلمان کر لیا. اور فاتح تاتاری اسلام کے مفتو بن گئے اور مفتو مسلمانوں نے تاتاری فاتحوں کو اسلام میں کلمہ پڑھایا، اسلام حلقہ بگوش بنایا. یہ کس کا کام تھا؟ یہ صوفیاء کرام کام تھا. یہ با عظیمت مسلمان وزراء کا کام تھا، داعیان اسلام کام تھا، جو خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتے تھے اور تاتاریوں کو تبلیغ اسلام کرتے تھے. میں صرف ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی عبرت کا واقعہ ہے کہ ایران میں تاتاریوں کی جو شاخ تھی وہ تغلق تیمور اس کا ولیعہد سلطنت تھا. اور یہ تاتاریوں کے ایک شاخ بغداد عراق میں تھی، ایک بہت بڑی شاخ ایران میں تھی، ایران اور ترکستان تک پھیلی ہوئی. تغلق تیمور شکار کے لیے نکلا تو شکاریوں کے توہمات ہوتے ہیں، آپ حضرات کھیلتے ہیں، شکار کھیلتے ہیں. ان میں سے ایک توہم یہ تھا کہ ایرانی نہ آنے پائے، ہماری شکارگاہ میں ایرانی نہ آنے پائے، ہمیں شکار نہیں ملے گا. ہم جب شکار کھیلنے نکلتے تھے ہمارے زمانے میں تھا کہ چھری کا کوئی نام نہ لے، چاقو کوئی نام نہ لے، ہمیں شکار نہیں ملے گا. یہ سب بالکل ذہنی باتیں تھیں، لیکن تھی جمعرات کو شکار نہیں ملے گا. اور کئی ایسی چیزیں تھیں. تو ان تاتاریوں میں یہ تھا کہ ایرانی سب سے زیادہ ذلیل ہوتے ہیں، منحوس ہوتے ہیں. اگر ایرانی کہیں سے آ گیا تو شکار نہیں ملے گا. کہ اللہ کچھ اور کرنا مقصود تھا، کچھ اور دکھانا تھا. شیخ جمال الدین ایرانی کہیں جا رہے تھے کہ بادشاہ کی شکارگاہ، شہزادے کی شکارگاہ راستے میں پڑ رہی تھی، ان کو خبر نہیں، وہاں اتفاق سے کوئی پہرا نہیں تھا. پہرے دار بھی کہیں کھانے پینے کے لیے ہٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو لوگ ڈرتے ہیں. آج بھی ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا. وہاں کوئی پہرے دار نہیں تھا، وہ اندر آ گئے، بڑھتے چلے آئے یہاں تک کہ وہ جگہ پہنچے یہاں پہرے دار کون؟ ایرانی ہوا. پکڑا اور شہزادے کے پاس لے گیا کہ دیکھیے ایک ایرانی، ایک بدنصیب ایرانی یہاں آ گیا اور شہزادے کو سخت
اس کو طے آیا کہ ساری محنت برباد ہوئی، سب پر پانی پھر گیا سارے انتظامات پر، یہ منحوس کہاں سے یہاں آ پڑا اور اب شکار نہیں ملے گا. تو اس نے غصے میں کتا اس کے پاس کتا تھا اس زمانے کے ہمارا بادشاہوں کے پاس. یہ واقعہ آرلن نے بھی لکھا ہے تاریخ اسلام میں، اور اس سے زیادہ بہتر انداز میں ترکی اور فارسی کتابوں میں جس کا میں نے عرض کیا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں جو ہماری فارسی کتابوں میں لکھی ہے کہ کتا پاس تھا تو اسے اور کچھ نہیں آیا. اس نے کہا کہ تم اچھے ہو کہ یہ کتا اچھا ہے. اور نہایت اطمینان سے جواب دیا اور بالکل الہامی جب اللہ نے ان کے دل میں کہ ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. کیا مطلب ہے فیصلہ نہیں ہو سکتا؟ یہ کتا ہے تم انسان ہو، تم ایرانی ہو، کہو یا تو یہ کہو کہ میں افضل ہوں، میں بہتر ہوں، تو مطلب یہ کہ تلوار تیار ہے گردن اڑا دینے کے لیے. یا یہ کہو کہ شہزادے کتا میں اس سے بہتر، میں بھلا شہزادے کتے کو تو مطلب وہ کیا پا سکتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں میں ابھی نہیں کہہ سکتا. کب کہ کہو گے کہ اگر ایمان پہ میرا خاتمہ ہوا تو میں افضل ہوں، اگر ایمان پہ میرا خاتمہ نہ ہوا تو یہ کتا افضل ہے. بس یہ بات اس کے دل پر ایک چوٹ لگی. کسے کہتے ہیں کہ ایمان تو یہ کہ اپنے خالق کو پہچانے، اس دنیا کے پیدا کرنے والے کو جانے اور اس کو سمجھے کہ وہی اکیلا اس دنیا کا کارخانہ چلا رہا ہے، اس کے پیغمبروں کو پہچانے اور آخر رسول حضرت کو پہچانے اور آخرت کو مانے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کیا جانا ہے اور حساب دینا ہے. اس نے سنا ہونے والی بات، بس اس کے دل پر ایک اثر ہوا. اس نے کہا اچھا اس وقت آپ چلے جائیے، اشارہ کیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. لیکن اگر آپ یہ سنیں کہ تغلق تیمور جانشین ہو گیا اور اس کی تاج پوشی ہو گئی تو مجھ سے ملیے گا ضرور. وہ چلے گئے. اب وہ دن گننے لگے کہ کب وہ وقت مبارک گھڑی آتی ہے کہ تغلق تیمور بادشاہ ہوتا ہے اور میں اس کے پاس جاتا ہوں اور دل پر اس کا اثر ضرور ہو گیا ہے، ایمان کا اس کے دل میں ایمان کی قیمت پیدا ہو گئی، میں اس کی اور تشریح کروں گا اور کلمہ پڑھاؤں گا. لیکن ان کا وقت آ گیا. میں اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹے میرے فرزند میری قسمت میں نہیں تھا کہ میں اتنی بڑی شہادت حاصل کروں، شاید خدا نے یہ شہادت تمہاری قسمت میں لکھی ہو. دیکھو جب سننا تغلق تیمور بادشاہ ہوا، اس کی تاج پوشی ہو گئی تو جانا اور میری بات یاد دلانا. سے وقت آیا، اللہ کو منظور تھا. وہ وقت آیا تو وہ گئے. اب ان کو وہاں کون جانے دیتا؟ جیسے کپڑے ان کے اور ایرانی اور باہر کے، وہ باہر انہوں نے ایک درخت کے نیچے مسلح بچھا لیا اور وہاں نماز پڑھنے لگے، اذان دینے لگے. فجر کی اذان جب انہوں نے دی تو اللہ کو منظور تھا، شہزادے کی آنکھ کھل گئی. حالانکہ کیسی گہری نہیں سوتے ہیں شہزادے اور کن محل سراؤں میں اور کن حفاظتوں، مگر اللہ کچھ اور منظور. یہ کیا بات، یہ صدائب ہنگام کیا ہے؟ یہ کون صدا لگاتا؟ ان کا ایک مضبوط تو شخص ہے، دیوانہ سا آدمی ہے، وہ ایک درخت کے نیچے کچھ بچھائے دے، کچھ پڑھتا ہے، جھکتا ہے، اٹھتا ہے اور یہ آواز دیتا ہے بلاؤ اس کو بلاؤ. بلایا، کہا تم کیا کہتے ہو، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا آپ کو شاید یاد ہو کہ شیخ جمال الدین ایک کتا کے شکارگاہ میں آ گئے تھے اور آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ تم بہتر ہو کتا بہتر ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہوا تو میں بہتر ہوں، میں کتا مجھ سے افضل ہے. تو میں آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں کہ ان کا ایمان پر خاتمہ ہوا. یہ اس کا فیصلہ ہو گیا تھا. اس نے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں. اسی وقت کلمہ پڑھا اور اس کے بعد وزیر اعظم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں نے تو فیصلہ کر لیا، میں اسلام قبول کرتا ہوں، تو اپنے متعلق سوچو. اس نے کہا کہ جہاں فنا میں تو بہت عرصے سے مسلمان ہوں، میں ایران گیا تھا، میں بہت عرصے سے مسلمان ہوں، آپ کے ڈر سے نہیں ظاہر کرتا تھا. بس جب بادشاہ اور وزیر اعظم مسلمان ہو گیا تو پھر کیا، جس طرح لڑی ٹوٹتی ہے، جس طرح کوئی بند ٹوٹ جاتا ہے، سیلاب آتا ہے، اس طرح سے پوری کی پوری تیموری شاخ نے جو ایران اور ترکستان میں سب نے اسلام قبول کیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ کی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے کہ دنیا کے 3 قوموں نے من حیث القوم اسلام قبول کیا ہے. پہلے عرب کہ عرب کل 100% مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد یہ تاتاری اور عثمانی ترک، انہوں نے من حیث القوم اسلام قبول کیا. پھر کوئی ان میں کافر نہیں رہا، یا پھر افغانی. تو پوری یہ تاتاری شاہ مسلمان ہوئی اور عراق کی تاتاری شاخ وہاں کے ایک مسلمان ایک نیک ایک صالح اور ایک نہایت ہوشمند مسلمان وزیر اعظم جو تھے، ان کی کوشش سے پوری تاتاری شاخ مسلمان ہو گئی. اور اقبال کا یہ شعر کہ ہے کہ آج بھی تاتار ہے آیا، آج بھی تاتار کے افسانے سے ہے آیا، آج بھی تاتار کے افسانے سے پاس مل گئے کعبے کو صنم خانے سے.
یہاں آج بھی تاتار کے افسانے سے پاسبانے گئے کعبے کو صنم خانے سے. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ اس وقت داعیان اسلام کی عظیمت نے، ان کے توکل علی اللہ نے، ان کے اس فیصلے نے کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ ہم تاتاریوں کے رحم و کرم پر رہیں اور تاتاری اسلام کی دولت سے محروم رہیں اور ہماری جان کے سپامان ہو، ہم کھاتے پیتے رہیں اور یہ ہم پر حکومت کریں اور یہ کافر دنیا سے جائیں. نہیں ہوگا کہ ہم تاتاریوں کے رحم و کرم پر رہیں اور تاتاری اسلام کی دولت سے محروم رہیں اور ہماری جان کے سپامان ہو، ہم کھاتے پیتے رہیں اور یہ ہم پر حکومت کریں اور یہ کافر دنیا سے جائیں. یہ چند باخدا اہل دل جن میں سے صرف ایک کا میں نے نام لیا ہے، ایسے اور لیکن تاتاریوں کو تو جن لوگوں نے اسلام پر آمادہ کیا اور جن کی وجہ سے وہ اسلام لائے، ان کا اخلاص اتنا بڑھا ہوا تھا کہ ان کے نام بھی تاریخ میں محفوظ نہیں رہے، انہوں نے اپنے ناموں کو چھپایا. یہ آخری درجے کا اخلاص تھا. یہ تین واقعے، وہ عظیمت اور وہی غیرت صدیقی قیون خص الدین وانا حیون. اللہ کے 1 2 4 10 بندوں نے اس زمانے میں، جن کی تعداد یقیناً آج ہمارے فضلائے مدارس سے اور ہمارے چوٹی کے علماء سے کہیں کم تھی. یعنی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1 اور 10 کی نسبت تھی، بلکہ 1 اور 100 کی نسبت ہوگی تعداد میں اور زبانوں کے جاننے میں. خاص طور پر جب مسلمان اس درجے مغلوب اور بے بس ہو گئے تھے. یہ تیسری مثال. چوتھی مثال وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ وہ ایک اکیلے ہندوستان میں ان کے دل پر چوٹ لگی جب اکبر کو یہ پٹی پڑھائی گئی، ایران کے ملحدوں نے یہ پٹی پڑھائی کہ ہر مذہب کی عمر 1000 برس ہوئی ہے. مطالعے سے معلوم ہوتا ہے دین اسلام کی عمر بھی 1000 برس ہوگی. یہی خدا کے یہاں کا قانون ہے. وہ 1000 برس گزر گئے. اب ضرورت ہے کہ نبی امی کی جگہ شہنشاہ امی لے اور وہ اب قیادت کرے. اب وہ امت اسلامیہ کی قیادت کرے، نئے عہد کی قیادت کرے اور وہ ایک نیا فکر دے، نیا مذہب دے، نیا قانون دے. اکبر خود ان پڑھ تھا اور وہ مناظرے وغیرہ اس کو دربار میں ہوتے تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں. اکبر نے اس بات کو مان لیا اور اس کا وہ داعی علمبردار ایسا بن گیا کہ مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا. مسلمانوں یعنی ہر طرح کی سہولت تھی. خنزیر کا گوشت عام تھا، یعنی وہ لے سکتا تھا، لیکن لحم بقر کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا تھا اور اس کی سزا اکثر اوقات موت ہوتی تھی. اسی طریقے سے یہاں تک لکھا ہے کہ اس کے دربار میں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں رکھ سکتا تھا. اس کے چہرے کی شکن آ جاتی، پیشانی بھی شکن آ جاتی تھی اگر کوئی اپنے بیٹے کا نام محمد بتائے صلی اللہ علیہ وسلم یا احمد بتائے. اس درجے اس کی اسلام سے نفرت بڑھ گئی تھی. اور میں آخری کہاں تک تفصیل کروں، حضرت مجدد الفسانی کے ایک مکتوب کی 2 سطریں آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ سمجھیے کہ معاملہ کہاں تک پہنچ گیا تھا. واہ ویرتاؤ واہ حسرتاؤ واہ حسناؤ محمد رسول اللہ محبوب رب العالمین اتباع ضرور خارن وہ دشمنان وہ باعزت و اعتبار. ہائے افسوس، مر جانے کی بات ہے اور غیرت میں ڈر جانے کی بات ہے. محمد رسول جو محبوب رب العالمین ہیں، ان کے پیروں، ان کے ماننے والے، ان کے راستے پر چلنے والے ذلیل و خوار ہیں اور ان کے دشمن اس وقت اقتدار پر ہیں. اکبر نے طے کر دیا کہ اس پورے ملک کا، اس پورے تہذیب بر اعظم کا رخ برہمنیت کی طرف وہ پورے طور پر کر دے گا اور وحدت ادیان کو یہاں کا دین بنائے گا اور اس میں ویدان تہذیب، ویدان فلسفہ رائج ہوگا اور وہ اس ملک کی پرانی تہذیب جو بالکل مردہ ہو چکی پھر سر میں زندہ ہو. تو اس کو دنیا کے ذہین ترین انسان اس کی مدد کے لیے اس کو مل گئے. ابو الفضل فیضی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے عبقری جینیس انسان تھے اور پھر اس کے ساتھ پھر جو راجپوتوں کی طاقت تھی اور سپاہ کی طاقت. لیکن اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ یاد کرتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ دین نہیں چلے گا، یہ کتنا باقی نہیں رہے گا. اور اس نے دربار اکبری کے
بڑے بڑے جو اساتین تھے ارکان سلطنت سے ان سے خط و کتابیں شروع کی اور روابط پیدا کیے اور عام معاشرے میں خیال پیدا کیا. اکبر کا طبعی وقت آ گیا. آگے کے بعد مؤرخ کہتے ہیں کہ اخیر میں اس کے خیالات بدل گئے تھے. اس نے سورہ یاسین پڑھوائی. ہو سکتا ہے ایسا کہ بابر کا پڑپوتا اور انہیں مغلوں کا کفول جنہوں نے اسلام کے نام پر ملک فتح کیے تھے, ان میں غیرت تھی, کوئی تعجب نہیں کہ اس خیال ہو کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا. لیکن اکبر کا انتقال ہوا. اکبر کے بعد جہانگیر آیا. جہانگیر کے بعد اور یہ خالص حکمت الدین ثانی کا کارنامہ تھا. میں ایک مثال اس کو دیتا ہوں, بات پھر لمبی ہو گئی, کہ کانگڑے کا قلعہ فتح ہوا جو پوری اسلامی تاریخ میں کبھی فتح نہیں ہوا تھا. محمود غزنوی سے لے کر پہلے فاتح سے لے کر عربوں سے لے کر کے اور جہانگیر تک کانگڑے کا قلعہ صرف ایسا تھا کہ جو قلعہ مروے اسلام میں اسلامی سسٹم میں شامل نہیں ہوا. جہانگیر نے اس کو بار بار فتح کرنے کی کوشش کی. بڑے بڑے مسلمان فاتح یہ جو زمانے میں خانہ اعظم کہلاتے تھے, خانہ خانہ کہلاتے تھے, بھیجے لیکن ان کے ہاتھ سے فتح نہیں. آخر میں ایک راجپوت سپہ سالار کے ہاتھ سے وہ فتح ہوا. تاریخ میں لکھا ہوا ہے جب جہانگیر اس قلعے میں گیا تو اس نے 2 حکم سب سے پہلے نافذ کیے. اس سے آپ اس انقلاب کا اندازہ کریں جو اکبر اور جہانگیر میں جو فاصلہ ہو گیا تھا, اس فاصلے کو آپ ناپ سکتے ہیں. اس نے کہا سب سے پہلے یہاں مسجد بنائی جائے, دوسرے یہاں گائے ذبح کی جائے. اور آپ خیال کیجئے کہ ایک راجپوت جنرل کے ہاتھ سے خلاف فتح ہوتا ہے تو کم سے کم احسان مندی کا تقاضا یہ تھا کہ اگر یہ کام کرنا تھا تو اس کے سامنے نہ ہو, اس کے علم میں نہ آئے, بعد میں ہوتا رہے گا. لیکن اب اس کے اندر وہ ایمانی غیرت آ گئی تھی کہ وہ 1 منٹ کی تاخیر کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. یہ فیض تھا حضرت الثانی کا, جن کو اس نے تکلیف دی کہ میرے ساتھ آپ لشکر میں رہیں, مجھے فیض پہنچے گا, آپ میرے ساتھ کچھ وقت گزاریں. چنانچہ ان کے مکتوبات میں ذکر ہے, تراویح پڑھنے کا ذکر ہے, رات کو قرآن پڑھنے کا ذکر ہے, اور بادشاہ پر اثرات پڑھنے کا بھی ذکر ہے تجربی طور پر, یہاں تک کہ بادشاہ ان کا منتقل ہوا اور اس کے اندر اتنا بڑا انقلاب. پھر جہانگیر کے بعد شاہجہاں آیا. وہ شاہجہاں کہ جب وہ تخت طاؤس پر بیٹھا تو اس نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ فرعون ایک سفی, ایک ناسمجھ اور سبکسر اور اوچھا آدمی تھا کہ آبنوس کے تخت پر بیٹھا اور خدائی کا دعویٰ کیا میں رسول اللہ کی امت کا ایک فرد ہوں, رسول اللہ کی امتی ہوں. اتر کر اسے سجدہ کیا تو اس نے شکرانے کی نماز پڑھی اور کہا کہ میں مسلمان ہوں. یہ شاہجہاں. پھر شاہجہاں کے بعد کون آیا؟ اورنگزیب آئے, جن کو ہمارے بعض اچھے بہت باخبر اور بڑے وسیع مطالعہ عرب مورخین اور ادیبوں نے سادس الخلفاء الراشدین کا خطاب دیا ہے. شیخ علی طنطاوی بار بار لکھتے ہیں کہ اگر کوئی چھٹا خلیفہ راشد کہلا سکتا ہے تو محمد عبدالعزیز کے بعد وہ اورنگزیب عالمگیر ہے. یہ سب کس کا فیض تھا؟ یہ ثانی کا فیض تھا. اور دراصل کس کا فیض تھا؟ غیرت ایمانی کا فیض تھا اور عظیمت مردانہ کا فیض تھا اور اس قوت ایمانی کا فیض تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے امت کا رشتہ دین سے منقطع ہو, ملت کا رشتہ دین سے منقطع ہو, وہ اپنے شریعت پر عمل کرنے سے مجبور کر دی جائے. وہ اس کا آئلی قانون وہ اپنے شرعی آئلی قانون پر عمل نہ کر سکے, وہ میراث کو شرعی طریقے پر تقسیم نہ کر سکے, وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہ دے سکے, وہ ان کو اپنے دین کے شعائر کا پابند نہ بنا سکے, نماز روزے کا پابند نہ بنا سکے اور ان کے عقائد کو اسلام کے مطابق نہ بنا سکے. وہ دینی طور پر بھی اقتدار کا راستہ اختیار کر لیں اور معاشرتی طور پر, تہذیبی طور پر بھی, ثقافتی طور پر بھی. یہ آج اس کی ضرورت ہے. اور مداوع اصل ساری باتیں آج بھی آپ نے سنی, بڑی اچھی معاشر تقریر سنی, مضمون سنا آپ نے, اور کل بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ, پرسوں بھی سنیں گے جو رہیں گے. لیکن میں ایک نقطے کی بات اور 1000 باتوں کی بات ایک کہتا ہوں, اس کو آپ لے کر جائیے. قائم قصد دین و نحیون. آج یہ ملت اسلامیہ بحیثیت ملت کے اور مدارس بحیثیت ایک مجموعہ مدارس کے, ایک مکتب خیال کے اور ایک پوری نو اور جنس کے
اور پھر الگ الگ ہر مدرسہ اور الگ الگ مدرسے کا فاضل جو مدرسے پڑھ کر نکلا ہے اس کے لیے جو چیز حالات میں تغیر پیدا کر سکتی ہے. میں آپ کو ایک تاریخ کے طالب علم کے حیثیت سے ایک دنیا کا ایک جہاں گرد اور جہاں بھی انسان کی حیثیت سے جو کم ملک اس کے معائنے سے اور اس کے ذاتی باقیت سے خارج ہوں میں، اور پھر مختلف مذہبوں کے اور مختلف مکاتب خیال کے اور دانشوروں کی کتابیں پڑھنے والے انسان، میں آپ سے کہتا ہوں صرف میں ایمان بالغیب کے طور پر نہیں، ایمان بالغیب تو اصل ہے، لیکن میں بالکل فکری طور پر اور عملی طور پر ذہنی طور مطمئن ہوں کہ صرف جو اگر کوئی چیز یہاں صورتحال میں تبدیلی پیدا کر سکتی ہے وَعَيُّن قَصُدِّينُ وَنَحَيٌّ کا جذبہ کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہم اتنے فضلات اس ملک میں موجود ہوں، اتنے مدارس ملک موجود، وہاں اردو مٹ جائے، وہاں یہ معلوم نہ ہو کہ مسلمان کس طرح زندگی گزارتا ہے، وہاں جو مسلمانوں کے تہذیب کے خصوصیات کی پردہ تھا، حیا اور عفت تھی، اور بڑوں کا ادب تھا، اور انسان کا احترام تھا، اور وہ خدا پرستی تھی، زر پرستی کے بجائے خدا پرستی تھی، وہ ملت ایسی ہو جائے کہ نہ اس کے ممیز عقائد، امتیازی عقائد، نہ اس کی امتیازی تہذیب، نہ اس کی امتیازی معاشرت، نہ اس کی امتیازی ثقافت، حال یہ ہو جائے کہ نواسے اور پوتے اپنے نانا اور دادا کو نہیں بلکہ بیٹے اپنے والدین کو ہندی میں اور انگریزی میں خط لکھنے پر مجبور ہو، اس لیے کہ ان کو اردو نہیں پڑھائی گئی. اتنی بڑی ملت، اتنی تعداد میں فضلہ، اتنی تعداد میں مدارس کے ہوتے ہوئے اس ملک سے اردو مل جائے، یہ ایک فیصلہ ہوگی، ایک پہلی ہوگی آئندہ کے مؤرخین کے لیے، جس کو بوجھ نہیں سکیں گے اور اس کی کوئی تشریح نہیں کر سکیں گے کہ کس نے یہ اردو زبان مٹائی. کیا یہ حکومت مٹا سکتے؟ حکومت مٹا سکتی ہے جب تک کہ خود اس کے ساتھ انسانوں کا فیصلہ، انسانوں کی رضامندی اور انسانوں کا اس کو تسلیم کر لینا یا اس کے سامنے سپر ڈال دینا نہ ہو. میں ساری ذمہ داری اس وقت ملت اسلامیہ پر ڈالتا ہوں اور فضلائے مدارس پر ڈالتا ہوں خصوصیت کے ساتھ، اور ان لوگوں کو اللہ نے دین کی دولت دی ہے کہ اگر اس ملک میں دین کا کوئی شعبہ اگر خدا نخواستہ وہ زوال کی نظر ہوا، وہ اس کا انقلاب کی نظر ہوا، تو اس کی ذمہ داری میں باوجود اس کے کہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، اور جو مجھے جانتے وہ جانتے کہ میں ہمیشہ بڑے سے بڑے لوگ سلاطین کے سامنے الحمدللہ جو سلاطین سے مجھے ملنا ہوا ان سے میں نے بالکل برابر کسی گفتگو کی، لیکن میں انصاف کا تقاضا سمجھتا ہوں کہ میں اس کی ذمہ داری حکومت پر نہیں اس ملت پر ڈالتا ہوں، ان فضلائے مدارس پر ڈالتا ہوں جن کے اندر حیون قصدین وانا حیون کی غیرت نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کیسے یہاں دینی ارتداد، تہذیبی ارتداد، معاشرتی ارتداد اور سماجی ثقافتی ارتداد آ سکتا ہے کہ سارا ہمارے بزرگوں کا جو ذخیرہ کارنامہ ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ عربی کے بعد سب سے بڑا دین کا ذخیرہ اور سب سے اعلیٰ درجے کی کتابیں اور دین کی تشریحات اور بعض لوگوں کی جن کی عربی میں مثال بھولنے سے ملے گی، بے شک وہ عربی ہے، وہ قرآن و حدیث کی زبان ہے، رسول اللہ کی زبان ہے، صحابہ کرام، لیکن ایسا ہے کہ ہندوستان کے عالموں نے عربی میں ایسی کتابیں لکھی ہیں جن کی مثال عرب ملکوں میں نہیں ہے. یہ تو میں دعوے کے ساتھ کہوں گا حجت اللہ البالغہ کی مثال باہر نہیں ہے، اور ایسی اور کتنی کتابیں ہیں کہ نام لینا اس وقت مشکل ہے اور بہت سے لوگ اس کو جانتے بھی نہیں. لیکن اس کے بعد اردو میں جو ذخیرہ ہے حدیث کی تشریحات کا ذخیرہ ہے، سیرت نبوی پر کتابوں کا، علم کلام پر کتابوں کا، اور دینیات کی کتابوں کا اور تاریخ کا، یہ کسی زبان دنیا تک فارسی میں نہیں ہے. یہ سب ذمہ داری آپ کی ہے. اور بات سے دیکھنی ہے کہ ہمارے آپ کے اندر کسی درجے میں کسی نسبت کے ساتھ
کم سے کم درجے میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کا، جس نے دین کو بچا لیا، اور آج ہم سب اسی دین کے سائے میں ہیں، اسی دین کو پکڑے ہوئے ہیں جو ابوبکر صدیق کے اس عظیمت کا اور اس غیرت ایمانی کا نتیجہ تھا۔ ہمارے اندر کسی درجے میں یہ بات پیدا ہو، ہر مسئلہ حل ہے، ہر مشکل آسان ہے، ہر ناممکن بات ممکن ہے۔ کوئی چیز بھی یہاں بڑی سی بڑی طاقت یہاں کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ کے اندر یہ غلط پیدا ہو جائے۔ ہم اپنے بچوں کو کیوں نہ پڑھائیں دین؟ ہم نے بچوں کو اردو میں سکھائیں، ہم نے بچوں کو پہلے دین کے عقائد بتائیں گے، ان کو مسلمان بنائیں گے، پیغمبروں کے حالات سے آشنا کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان کو واقف کرائیں گے، ان کو کلمہ سکھائیں گے، ان کو نماز سکھائیں گے، اور اگر اس کے بعد ان کو اس میں خیریے میں فرق آتا ہو، آئے 100 بار آئے، لیکن ہم یہ خطرہ بہت نہیں لے سکتے کہ ہمارے گھر کے بچے مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب نے کہا کہ باپ تہجد گزار اور ذاکر شاغل اور بیٹا یا پوتا فرشتوں کا ملک ہے، وہ آسمانوں کا ملک ہے، وہ معراج کا ملک ہے، یہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایک گھر کی مثال دی، سینکڑوں گھر اس وقت مسلمانوں میں ایسے ہوں گے کہ جہاں ایک نسل تہجد گزار و بڑی صفت ہے۔ اور میں نے جیسے کہ بڑے بڑے تبلیغی اجتماع میں کہا، اور پھر کہتا ہوں، اور اس لیے کہتا ہوں کہ بات سچی ہے اور جگہ کہیں جا سکتی ہے، کہ اگر آپ کی موجودہ نسل پوری کی پوری بلی بن جائے، میں نہیں کہتا کہ تہجد گزار بن جائے، میں نہیں کہتا کہ آپ 2 4 حج کرائے، نہیں، بلی بن جائے صحیح معنی میں، تب بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ اپنے بچوں کو کسی درجے میں مسلمان نہ بنا لیں اور اس کا اطمینان نہ کر لیں کہ آپ کے بعد وہ جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، اور لکھنؤ کے اختتام میری تقریر پر ہوا، اور شاعری فقہ اجلاس میں میری تقریر ختم ہوئی، وہاں میں نے دیہات کو اس آئے ہوئے مجموعے کو جو ہزاروں کی تعداد میں تھا، میں نے کہا یہ کیا لے کر جائیں گے؟ یہ تجاویز جو قانونی زبان میں لکھی گئی اور پڑھی گئی ہیں، اور یہ قانونی مختلفیاں، اور یہ اس کے مواحد سے نکائیں کے سمجھ میں آئیں گے، یہ کیا کہیں گے اپنے گھر میں جا کر ہم کیا سن کر آئے؟ میں نے ان کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اور یہ اس میں اتفاق ہے مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب نے اس آیت سے پہلے کی آیت پڑھی تھی، میں اس کے بعد کی آیت پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد ونحن له مسلمون۔ کہتے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں، پوتوں، نواسوں، اور میں جو اس وقت کی عمریں ہوتی تھی، برکت ہوتی تھی نسل میں، اس کے بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ پر پوتے بھی ہوں گے اور پر نواسے بھی ہوں گے، سب کو جمع کیا۔ یہ کون ہے جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی نہیں، آنکھ یہ کھلا نہیں کھولی تھی کہ اللہ کا نام مجھے کان میں پڑا تھا، جنہوں نے اللہ کے نام اور اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کے سوا اپنے گھر میں کچھ سنا نہیں تھا، جنہوں نے بلوغ سے پہلے سے نمازیں پڑھنی شروع کر دی ہوگی، یہ پورے وصول سے کہا جا سکتا ہے، جنہوں نے سوائے پیغمبروں کے قصوں کے، سیدنا ابراہیم کے بنا کعبہ کے، حضرت اسماعیل کے قصے کے، اور آتش نمرود میں کود جانے کے قصے کے، اور اس کے گلزار بن جانے کے قصے کے، اور شرک کا انکار کرنے کے، اور کفرنا بدا بیننا بین خدا کو بغضاء وبدن التعطیل باللہ وعدہ کہ بلد بغضاء ہمارے تمہارے درمیان ہمیشہ کی دشمنی اور آ گئی۔ انہوں نے مشرکین سے کہا کہ ہم تمہارے منکر ہیں اور ہم ان کے منکر ہیں کہ تم بڑے قائل ہو جن کی پرستش کرتے، جنہوں نے اس کے سوا کچھ نہیں سنا تھا، ان سے یعقوب علیہ السلام پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہے غیرت نبوی، یہ ہے غیرت نبوی، پیغمبرانہ غیرت، پیغمبرانہ جذبہ، کہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹوں، پوتوں، نواسوں، میری پیٹ قبر سے نہیں لگے گی، میں دنیا میں اطمینان سے نہیں جاؤں گا جب تک یہ نہ سن لو، یہ نہ بتا دو، تم مجھے اطمینان نہ دلا دو کہ میرے بعد تم کس کی پرستش کرو۔ میں نے کہا کہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ قرآن مجید نہیں، قرآن مجید نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ان کے سوال اور ان کے جواب کے درمیان کوئی چیز بھی حائل ہو، اس لیے کہ غیرت خداوندی کے خلاف جب انہوں نے کہا کہ ماں تعبدون من بعدی، اور قرآن نقل کیا کہ نعبد الہ،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے درمیان کوئی گفتگو ہو سکتی ہے. وہ کیا ہوگی کہ ابا جان، دادا جان، نانا جان، ہم یہ بات پوچھنے کی ہم سے آپ پوچھ رہے ہیں، ہمیں آپ نے سکھایا کیا، ہمیں آپ نے پڑھایا کیا، اور ہم نے دیکھا کیا اس گھر میں سوائے خدا واحد کی پرستش کرنے دیکھا کیا، آپ ہم سے پوچھتے. لیکن اس کا سردار بدگمانی یعقوب علیہ السلام کو خدا نہیں ہے. آج یہ چیز آپ کے اندر ہونی چاہیے. کتنے ہیں آپ میں سے جو ماتابد العبادی انہوں نے کبھی اپنے بچوں سے پوچھا ہے، اردو میں پوچھیے اور اپنے اپنی زبانوں میں پوچھیے اور اشاروں سے پوچھیے اور اس کے سن کے مطابق پوچھیے. لیکن کیا آپ کبھی اس کی ضرورت آپ نے سمجھی یا سمجھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ضروری بات جو ایک مسلمان کو اس دنیا میں جانے سے پہلے ہم نے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے، ہم اس کو سننا چاہتا ہے وہ یہ ہے، اور جس کو معلوم کرنا چاہتا ہے وہ اطمینان ہے کہ میرے بعد میری اولاد وہ خدا واحد کی پرستار ہوگی اور وہ اسی دین آخر دین حاکم اور دین افضل و اشرف اسلام، ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے معتبر دین سے اسلام دین کی تعمیر ہوگی. بس اس سارے کا میں سمجھتا ہوں حاصل یہ ہے، اور اس کی کامیابی کا راز، کامیابی کی علامت یہ ہے کہ آپ اور کچھ سمجھے نہ سمجھے بڑی لمبی داستان. اس میں اگر کسی مدرسے قابل احترام مدرسے کے کسی ذمہ دار کو، اس سے مثبت رکھنے والے کو اگر ذرا بھی اس کا احساس ہوا ہو کہ ذرا بعض الفاظ کچھ حد سے بڑھ گئے اور مدرسوں کے تعلقات کا اظہار اس طرح کیا گیا جیسے وہ بھی کوئی سیاسی ادارے تھے، میں ان سے معافی چاہتا ہوں اپنی طرف سے بھی، مقرروں کی طرف سے بھی اور اپنے عزیز سلمان کی طرف سے بھی کہ یہ جو اس میں کوئی بات ایسی ہوئی تو آپ اس کو بالکل دکھ نکال دیں. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ عبادی کا آپ یہاں سے سبق لے کر جائیں کہ سب سے بڑا فرض آپ کے لیے یہ ہے ملت اسلامیہ کی دین اسلام سے وابستگی اور ربط تعلق اسی پر جینے اور مرنے کے زمانے سے مسئلہ ہے کہ ہر اس وقت کا آدمی اپنے آئندہ نسل کے فرد سے، اپنے بچے سے، اپنے پوتے اور نواسے سے یہ پوچھے کہ تم میرے بات کیا کس کی عبادت کرو گے. یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ نے اس کو دین کی تعلیم نہیں دی. آپ کس منہ سے پوچھیں گے اس سے؟ وہ اگر اس کے جواب میں کہتے کہ آپ نے ہمیں کب سکھایا تھا ربنا اننا تعالیٰ ثابتنا خبرانا فاضل سبیلا، اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کے سامنے آپ کو منہ پڑھ کر کہہ دیا، آپ جب پوچھ سکتے ہیں آپ نے عبادت خدا واحد کی عبادت کا طریقہ وہ تو سمجھایا ہو یعقوب علیہ السلام کی طرح، تب تو وہ کہیں گے نعبد الہ کا ولا. آج دو تین پشتیں گزر گئی کہ انہوں نے خود خدا واحد کی عبادت کی، ہم نے عبادت کی تعلیم دی، تو کس منہ سے کہیں گے کہ نعبد الہ کا وہ الہ آبائے کا، وہ ہمارے نہ ہم نے اس خدا کے ساتھ یہ تعلق رکھا اور نہ اس نے جو نسلیں دیکھی ہم سے اوپر دادا کو دیکھا، نانا کو دیکھا. آپ کو یہ پوچھنے کا حق ہوگا، لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ہوگا کہ نعبد الہ. بس اس پورے کنوینشن کا پیغام جو آپ لے کر جائیں گے یہ ہے کہ اپنے گھر کی، اپنے گھروں کی، اپنے خاندانوں کی، اپنے محلوں کی، اپنے قصبات اور گاؤں کی اور سب سے بڑھ کر اپنی اولاد کی ذمہ داری آپ پر ہے. آپ ان کی فکر کریں، آپ ان کی دین تعلیم کا انتظام کریں، ان کو مکتب میں بھیجیں، چاہے سو میں بھیجیں، لیکن ایک سبینہ صباحی مکتب ہو اس میں بھیجیں اور اس کا اتنا وقت نکالیں کہ وہ وہاں جا کر قرآن مجید پڑھنے کی صلاحیت پیدا کریں. اتنی اردو پڑھنے کہ قرآن شریف پڑھ سکے، قرآن شریف بھی پڑھنے کا، اور اس کے بعد دین کی بنیادی باتیں ان کو بتائی جائیں اور گھر میں بھی تذکرہ ہو، توحید کا تذکرہ ہو، انبیاء کرام کا تذکرہ ہو، بجائے سیاسی باتوں کے. اخبار آپ پڑھتے ہیں، دن بھر اس پر آپ رائے گری کرتے ہیں، بچہ دیکھتا ہے کہ قرآن مجید سے پہلے دیکھی جاتی ہے ہمارے ہاتھ میں وہ اس دن کا اخبار ہوتا ہے، جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں ان کے ہاتھ میں انگریزی اخبار ہوتا ہے، جو کم پڑھے لکھے ہیں اردو اخبار ہوتا ہے. گھر میں تذکرہ سنتے ہیں یہاں کے بڑے بڑے عہدیداروں کا، یہاں کی حکومت کے بڑے بڑے ارکان کا اور یہاں کی بڑی بڑی سیاسی شخصیتوں کا، یہاں کے کاروبار کا اور برقوں کا اور کمائی کے جو طریقے ہیں اور جو
कैरियर बनाने के जो रास्ते हैं उनका तस्करा होता है। ग्रेजुएट हो, शुदा हो और इंजीनियरिंग मेडिसिन पैदा करो और फराखीज में टॉप करो और तुम उसमें अव्वल नंबर आओ, तुमको फिर नौकरी मिलेगी। ये सारा माहौल हमारे घरों के लिए जरूरत ये है हमारे घरों में क्या सुनाया गया है के छोटे छोटे कराई जाए जैसे हमारे सभा के प्रोग्राम से दैनिक वहाँ तो जिहाद और शहादा की बातें होती थी। वहाँ तो नानियाँ और माएँ अपने बच्चे को ये कह कर सुनाती थी। तो मेरे वालिद के एक दोस्त ने बताया तो उन्होंने कहा कि आपके वालिद साहब कहते थे कि हमारी नानी को जब सुनाती थी तो मोमिन साहब के शेर पढ़ते थे। मोमिन साहब के मरीज थे और घर में ये घराना भी शरीफ साहब का था। तो हमें जो सुनाती थी हमारी नानी को कहते इलाही मुझे भी शहादत नसीब, इलाही मुझे भी शहादत प्यार से अपनी देती थी और ये फकीर इलाही मुझे भी शहादत नसीब, ये अफजल से अफजल इबादत नसीब, इलाही मुझे भी शहादत नसीब, ये अफजल से अफजल इबादत नसीब। आप ख्याल कीजिए कि नानी चाहती है कि बेटे की उम्र नूह हो, खिजर की उम्र हो, वो उस वक्त बेटे के कान में डाल रही है कि शहादत सबसे बड़ा दर्जा है। अगर बेटे की जवानी में शहादत का मैदान जिहाद कर मंदुख इख्तियार कर लिया वो कितने दिन मालूम नहीं कि उसे क्या उम्र होगी, लेकिन उनको सब गवारा था, उनका ईमान था कि सबसे बड़ी शहादत। बस इसमें जरूरत है महलों की फिजा बनाने की, महलों की फिजा बनाने की और कस्बे मकातिब और मदारिस कायम करने की। मैं सफाई में कहता हूँ, अरबी खानों से कहता हूँ, मैंने अपने यहाँ भी कहा कि आपके काम करने की जगह ये बिलाद अरबिया नहीं है, यहाँ पर अपने उस्तादों से 10 गुना 20 गुना 50 गुना तनख्वाह मिलती है। मैं सब जानता हूँ मैं वहाँ का गोया वहाँ के शहरी हूँ इस तरह से। मेरे लिए वो ऐसे ही आपके लिए आपके महल्ले होंगे, मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो शहर दियार ऐसे हैं और वहाँ के मनासिब भी ऐसे हैं। मैं साफ कहता हूँ कि आज एक बहुत बड़ी आजमाइश गुजारिश के लिए आ गई है कि जहाँ अरबी पढ़ी और कुछ लिखने पढ़ने के काबिल में, तर्जमाने के काबिल में, बजाय यहाँ मकतब के करने के और यहाँ पेट पत्थर बांधने के या आधा पेट खाने के और यहाँ की ईमान की हिफाजत करने के वो जाते हैं ताकि वहाँ से रुपया भेज कर यहाँ इमारतें बनवाएं और वहाँ भी जिंदगी को मुख्तान यहाँ आए यहाँ का पसंद ये बस सिर्फ फजलाए मदारिस अगर अपने जिम्मे ये ले लें कि हम निकलने के बाद दावत का काम करेंगे अपने अपने रौक के मुताबिक और अपने अपने तौफीक के मुताबिक और काफी मदारिस कायम करेंगे और फिजा पैदा करेंगे जिम्मेदारी की ताकि अपने नस्ल से पूछ सकें कि मैं सारी जिम्मेदारी और ताकि कोई मजलिस उन्हीं अल्फाज में जवाब दे सके ना भी नहीं था, मैं शहर के हासिल मैं शार में नहीं था, लेकिन बात ऐसी आ गई तो मैंने अल्लाह ताला ने डाली कि अयुद्दीन ये अपने दिल पर लिख कर ले जाएंगे। ये मुहासबा करे जुमला आपका और देखने वाला आपसे इस जुमले के जरिए मुहासबा करे कि दीन का नक्श आपको मंजूर है, दीन का इंतकाज मंजूर है, दीन के उसके बखिए होना माज़िल्ला और टुकड़े होना आपको मंजूर है कि आपको अपने रोजी को, अपने आराम को, अपने मुस्तकबिल को, अपनी औलाद के मुस्तकबिल को मजबूत बनाना खतरे में डालना मंजूर है। आपने वो दूसरा रास्ता अख्तियार किया तो इंशाअल्लाह दिन भी रहेगा, मिन्नत भी रहेगी, आप भी ज़्यादा इज्जत के साथ रहेंगे। इंसाफ ऐलान के साथ करता हूँ तो उससे ज़्यादा आप इज्जत के साथ रहेंगे उनका आप इस मुल्क की क़यादत करेंगे। अल्लाह ताला आपको फिर इस मुल्क की क़यादत करने का मनसूबा अता फरमाएगा। क़यादत का ताज सर पर रखा भी आपके कदमों पर आकर पहुँच जाएगी कि हमें कबूल करो, इस मुल्क को बचाओ। जो लोग जिंदा रहेंगे अगर मुसलमानों ने इस पर अमल किया तो अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह कि मुसलमानों के हवाले किए जाए कि भाई कलीबी जगह सब आप लीजिए, किसी से बनती नहीं है बात और मुल्क जो है जो फसाद फैलता जा रहा है, काबू में हालात काबू में नहीं आ रहे, आप जिम्मेदारी संभालिए। ये दो चीजें हैं, वो एक तरफ पूरी कहता हूँ कुतुबनुमा किसी बिल्कुल वो शराबत और इस्तकामत कोई परवाह नहीं करता किसी की, हमेशा वो बताएगा अपना किस काम के लिए बनाया गया है। और एक तरफ जमाने की फिजा को
سمجھنا، اس سے باخبر ہونا اور اس کے جو جائز تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا. اور مسلمانوں میں وہ جس کو کہتے ہیں سیاسی شعور، اللہ سیاسی، اللہ مدنی شہری شعور، سوک سینس، وہ میں پیدا کرنا کہ شہری احساس پیدا ہو. جس محلے میں ہے ممتاز ہے معلوم ہو وہ یہ مسلمان کا گھر ہے، دیکھو صاف ہے، دیکھو یہاں شور نہیں ہوتا، دیکھو یہاں کوئی وہ تماشے نہیں ہوتے، وہ مختلف باتیں نہیں ہوتی، دیکھو یہاں ایک مسلمان کا گھر ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ غیر مسلم یہاں آرام سے رکھے میں یہاں پاؤں پھیلا کر سو تو ایک دنیا کا گھر ہے، ان شاء اللہ یہاں کوئی دنیا کوئی جاتا ہوا نہیں پڑے گا. یہ زمینہ گزرا ہے، یہ زمانہ پھر عورت کرانا چاہیے. آپ حیدرآباد میں یہ بات کہیے ہم تو ایمان ہے اس کی کرنا ہے، آج اس شاخ پر بیٹھے ہوئے تو نہیں کہیں ہوں گے، لیکن آپ پاس محنت چھوڑ کر جا رہا ہوں. برملا کہیے ہر دن کے دین کے خلاف نہیں کہ اچھے شہری بنو اور یہاں کی ذمہ داری محسوس کرو، حالات کے باخبر رہو اور اپنا وزن ڈالو، اپنا اثر ڈالو. یہ نہیں کہ بس شہری زندگی کے ساتھ جمع کر رکھا. ویسی آپ اس کے لیے نمونہ بنو اور ہندوستان کے مسلمان کے سامنے نمونہ پیش کرو. اللہ کا نمونہ علماء کرام کی نادر تقاریر اور کلام شاعر بزبان شاعر کے دو منفرد سلسلے، نداء الاسلام کیسٹ سیریز اور کاروان سخن کیسٹ سیریز. ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری، دار المعارف، امین الدین روڈ، منیر آباد، بھٹکل، ین کے. پن کوڈ نمبر 581320، انڈیا. ای میل کا پتہ منیری@